الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ میں ایک بہت اہم چیز کے متعلق اللہ رب العزت ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں، یہ کہ وعدے کی خلاف ورزی یہ منافق کی بڑی علامات میں سے ایک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا منافق کی علامات کیا ہیں، تو حضور علیہ السلام نے بتایا منافق گالم گلوچ کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ درج ذیل علامات یہ منافق کی بتلائی گئی، اور امانت میں خیانت یہ بھی منافق کی علامات میں سے ہے. فجر کی نماز، عشاء کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہوتی ہیں، اور جو دوسری نمازیں بھی وہ پڑھتا ہے وہ اس کے دل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتی ہیں. اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے دل اس کا مکمل طور پہ خیر سے کٹا ہوا ہوتا ہے، یہ منافق ہے. تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بدلے میں قسمیں اٹھاتے ہو، کاروباری معاملات میں قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو اعتماد دیتے ہو. یہ تو بہت گھٹیا قسم کا انسان ہوتا ہے جو اپنی تھوڑی سی ٹکوں کی چیز بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن کی قسمیں، دین کی قسمیں. نہ جانے مارکیٹ میں بندہ جا کے دیکھے نا، نویاں قسمیں بندے نو سنن چ مل دیاں. بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار ہم نے پورے 8 سال میں پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، فقہ پڑھی، اداں دی قسم تے کو میں پہلی باری سندا پیا. وہ قسم کھانا بہت گھٹیا قسم کے لوگوں کی علامت ہوتی، قسم کھا کر اپنا سودا بیچنا. تو بعضوں کی قسمیں، بعضوں کی نہیں، اکثروں کی قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں. بس چیز نکل جاوے جداں کداں دی بھی ہے. تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کی بڑی سخت مذمت بیان کی ہے. تم ٹکوں کی چیز کو بیچنے کے لیے ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں جو چیز وہ اس کو بیچنے کے لیے آپ قسمیں اٹھاتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹکوں کی چیز ثمناً قلیلا، تھوڑی چیز بیچنے کے لیے، تھوڑی قیمت کی چیز بیچنے کے لیے قسمیں اٹھانا جائز نہیں ہے. زیادہ قیمت کی چیز بیچنے کے لیے قسمیں اٹھانا جائز ہے. میں اب آپ کو اس نقطے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں جہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں دنیا جہان کی چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، سونا، چاندی، زیورات، محلات، دنیا کی قیمتی چیزوں کو اس کو اکٹھا کر دیا جائے، پھر ان ساری چیزوں کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ مچھر کے پر سے کم ہے. تو یہ ساری چیزیں ثمن قلیل میں ہی آتی ہیں. اللہ کی نظر میں جو خزانہ ہے، قیمتی خزانہ، وہ یہ ہے، وہ قرآن حدیث ہے، اللہ کا حکم، یہ نبی کی سنت ہے، حضور کا طریقہ. یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے. تو اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہاں پر اس چیز کی مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں قسم کھانا، قسم کھا کے اپنی چیز کو کھرا کر کے بتانا، پھر بعد میں جس نے خریدی ہے وہ گھر جا کے بھی وہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو انہیں قسمیں کھا کے دیتی تھی اس میں یہ فلاں عیب ہے، فلاں کھوٹ ہے، فلاں ہے۔ تو بتائیں جب اس نے گھر جا کے اس کی یہ کیفیت دیکھے گا، یہ اس کی چیز خراب نکلے گی، تو پھر کیا اس کے دل پہ گزرے گی۔ تو روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ رب العزت نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ دینا ہے۔ بندہ تھوڑا کاروبار کرے، کھرا کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے، تو بغیر قسم کھائے بندہ کرے، تو قسم کی آخری حد تک جہاں تک ضرورت نہ ہو تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، قسم کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، نہ بناؤ ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخلا بینکم، مکاری کا ذریعہ آپس میں، بس پھسل جائیں گے قدم پختہ ہونے کے بعد، بعد ثبوتہا وتذوقوا السوء، چکھو گے تم سزا، بما صددتم، اس وجہ سے کہ تم نے روکا ہے اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ نہ خریدو تم اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ تھوڑی سی قیمت، یعنی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں قسم کھانا۔ انما عند اللہ، بے شک جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، جو چیز تمہارے پاس ختم ہو جائے گی، وما عند اللہ، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی ہے، رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس چیز کا بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، بہترین اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حسن جزا، اچھا نتیجہ کسی چیز کا، کسی عبادت کا، نیکی کا، وہ تبھی ممکن ہے کہ مثلا دیکھیں اللہ رب العزت کسی نیک عمل کی، نیک کام کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے اولیاء اکرام اکابرین نے کتنی مختصر طریقے سے باتوں کو سمجھایا ہے کہ ایک جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتر آئے کہ خالص عبادت وہ ہے، خالص عبادت جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے بحیثیت ہمیں نبی ہونے کے اور اپنے امتیوں کو۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی۔ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ پنجابی کہتے جمن تو لے کے موت تک سجدے سر رکھی رکھے، اس کی کوئی عبادت قبول ہے ہی نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست ہے، وہ مختصر سی عبادت کر لے، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاص کے ساتھ ایک گٹھلی بھی دے دے، بہت پہاڑ سے وہ بڑھ جائے گی اس کا اجر و ثواب۔ تو یہ عقیدے کی درستگی، اس میں غلط عقیدہ، ریاکاری یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بندہ کوئی بھی عمل کرے کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ چیز بتلائی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بتلایا ہے کہ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ تو عقیدے کی درستگی ہے، دوسرے نمبر پہ ریاکاری سے بچنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کس کے مشابہ ہو یہ چیز، یہ بھی چیز ہونا ضروری ہے۔ بندہ عمل تو کرے، اس میں طریقہ کس کا ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے طریقے سے ہٹ کر اپنے طریقوں سے یا غیروں کے طریقے کے اوپر کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ بدعت شمار ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جب آئیڈیل موجود ہے، ہمارے پاس جب نمونہ موجود ہے، ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کا طریقہ، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں قبولیت بھی اسی میں ہے۔ حضور کے طریقے کے مطابق عبادت چھوٹی سے لے کر بڑی تک، بڑی بڑی ریاضات کر لیں، اپنے جسم کو تھکا لیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ کیوں نہ اتار دیں، نبی کے طریقے سے اگر ہٹا ہوا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے میرے نبی کی نقل کس نے اتاری، میرے محبوب کی نقل کس نے اتاری۔
اپنے آپ کو ساری قربانیوں سے گزارنے کے بعد اگر نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا طریقہ ہوا تو اللہ پاک کہیں گے یہ لو جس کے لیے کی تھی، جس کے طریقے پہ چل کے کی تھی، اس سے اس کا اجر لو۔ چھوٹی سی چیز میں جوتا پہننے والا عمل کیوں نہ ہو، یہ بھی اگر سنت کے مطابق ہوا، کپڑے پہننے کا عمل، کھانا کھانے کا عمل، جسے ہم چھوٹا سا کہتے ہیں، چھوٹا سا، یہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہوا، ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، صرف جوتا پہننا، جس نے نبی کی طریقے کے مطابق جوتا بھی پہنا، اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ رب العزت اسی بات کے اوپر بخشش کر دیں، تو نے جوتا جو پہنا تھا دنیا میں، تیرا عمل تھا، تیری عادت تھی میرے نبی کے طریقے کے مطابق، میں تیری اسی بات کے اوپر بخشش کر رہا ہوں۔ نبی کے طریقے کی اتنی زیادہ ویلیو ہے اور اتنی زیادہ اہمیت ہے متبع سنت ہونا، یہ متبع سنت، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ من ذکر او انثی من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ فلنجزین، پس ہم اس کو ضرور دیں گے جزا، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، ما کانوا یعملون بِأَحْسَنِ مَا کانوا، اس سے اچھا ہوگا جو وہ عمل کرتے رہے۔ بس جب تو قرآن شریف پڑھے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس تو پناہ لے اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، جو مردود ہے۔ اِنَّهُ، بے شک، شان یہ ہے کہ نہیں ہے اس شیطان کے لیے کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطان، پختہ بات ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور ان لوگوں پر ہے جو ہم بہ مشرکون، جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی صحیح تفسیر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔